چلو ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری بات چل رہی تھی یہاں وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ جب کہا ان سے ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے ربکم تمہارے رب نے، قالوا انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں یا پہلوں کی کہانیاں ہیں. تو انہوں نے قرآن مجید کو ایک کہانیوں کی کتاب شمار کیا اور انہوں نے قرآن مجید کو ایک افسانہ شمار کیا. تو میں نے کل آپ حضرات کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ کبھی یہ کہتے تھے قرآن مجید جو ہے یہ خود گڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کیا کہتے تھے کبھی کیا کہتے تھے. تو آگے ان کی بات چل رہی ہے کہ لیحملو، وہ اٹھائیں گے اوزارہم، اپنے بوجھ کو، کاملتن، پورے کے پورے، یعنی اپنے کامل بوجھ کو جو ہے وہ اٹھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن. ومن اوزار الذین، اور کچھ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم، بغیر کسی علم کے. کیا مطلب؟ یہ اس وجہ سے گمراہ کیا کہ یہ جو ہے افسانوں کی کتاب ہے، یہ کوئی حقیقی کتاب نہیں ہے، تو اپنی طرف ان کو مائل کرتے تھے اور اس کتاب سے جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے، کیونکہ یہ سردار بھی ہوا کرتے تھے قریش مکہ، تو وہ لوگ جو ہے ان سے ڈر بھی جاتے تھے اور ان کی باتوں میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں بھی لاتے تھے. تو کچھ ان لوگوں کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر کسی علم کے، یعنی آپ کو اگر علم نہیں تھا تو آپ ان کو گمراہ تو نہ کرتے، آپ نے گمراہ ان کو کیوں کیا؟ تو ان کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے. الا ساء ما یزرون، تو کیا نا برا ہے بوجھ اٹھانا، برا ہے وہ جو یہ اٹھائیں گے، برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے. تو اس کے اندر بھی یہ ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کو نیکی کے راستے پر اگر چھوڑ کر چلا جائے گا یا نیکی کا راستہ دکھا کر چلا جائے گا تو اس کا جو ہے ثواب جو ہے وہ اس تک پہنچتا رہے گا. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے جو کسی کو برائی کی طرف متوجہ کر رہا ہے تو کل قیامت والے دن اس کو بھی اس کی برائی کا جو کرنے والا ہے جتنا گناہ اس کو ملے گا تو اس میں سے کچھ حصے کا اس کو بھی ملے گا جو کیا نام ہے اس برائی کی طرف متوجہ کرنے والا تھا اس کو. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تحقیق مکر کیا الذین من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے تھے، وہ بھی کیا نام ہے دھوکہ بازی کرتے تھے، مکر کرتے تھے، فریب کرتے تھے. فأتی اللہ، پس آ گیا اللہ تعالیٰ کا حکم، بنیانہم، ان کی عمارتوں میں، من القواعد، بنیادوں سے، اللہ کا حکم آ گیا ان کی عمارتوں کے اندر بنیادوں سے، یعنی نیچے سے ہی، جو جہاں سے بنیاد ہوتی مکان کی، عمارت کی، تو وہاں سے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم جو آگے فخر علیہم السقف، پس گر گئے علیہم ان پر السقف، چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان کے اوپر عذاب، من حیث، اس حیثیت سے کہ لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. محمد رمضان صاحب آپ اپنا مائک بند کر دیں. محمد رمضان صاحب آپ اپنا مائک بند کر دیں. جی، یہ ترجمہ آپ حضرات نے سن لیا. اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے ان قریش مکہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے یا جتنی بھی قومیں آئیں انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کا انکار کیا اور یہی کہتے تھے کہ عذاب لے کر آؤ. تو جب اللہ نے ان کے اوپر عذاب لے کر آئے تو وہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر ایسا آیا کہ جو انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے یا جو ان کے پاس کیا نام ہے بڑی بڑی کوٹھیاں یا جو اس وقت کے اعلیٰ قسم کے مکان سمجھے جاتے تھے، تو اللہ رب العزت کا جب حکم آیا تو وہ جو چھتیں تھیں وہ انہی کے اوپر گر گئیں
اور وہ خود ہی ملبے کے نیچے آ گئے۔ تو جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر اس طرح آیا تو گویا کہ ان کا یہ مکان یا ان کی یہ بڑی بڑی باتیں کرنا یہ بے سود ہو گئیں، یہ فضول میں ہو گئیں، تو ان کو کوئی کام نہیں آیا۔ تو وہ اس اعتبار سے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی اور ان کو شعور بھی نہیں تھا کہ کیا نام ہے اب جو ہے ہم کہاں جائیں گے یا کہاں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ سب کے سب ان کے اوپر ہی وہی چھتیں گر گئیں جو انہوں نے بنا رکھی تھی، اور وہی جو ہے کیا نام ہے اس کے اندر جو ہے یہ غرق ہو گئے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ تو دنیا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر چھت گر گئی اور یہ ملبے کے نیچے آگے مر گئے۔ ثم پھر یوم قاضی من حیث القیامت سے کیا مراد ہے؟ من حیث، اس حیثیت سے، یعنی اس طرح ان کے اوپر عذاب آیا کہ لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں تھا، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ جی جی اس کے بعد آگے فرمایا کہ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ رب العزت ان کو رسوا کرے گا، ویقول، اور کہے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے شرکا، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم جو ہے وہ ضد پر مبتلا تھے، یا جن کے بارے میں تم جو ہے وہ میرے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، اور ایک ہٹ درمی اور ایک ضد کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہاں ہے وہ میرے شرکا جن کی تم جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، یا جن کو جو ہے تم مانتے تھے اور تم اللہ کا اس کو شریک ٹھہراتے تھے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کل قیامت والے دن کہ وہ شرکا کہاں ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کے، آج بھی اللہ کی بادشاہی، اور اس وقت تو جو آج کل کے بادشاہ ہیں وہ بھی تو اس اللہ کے سامنے ہی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت کوئی ایسا نہیں ہوگا کیا نام ہے جو ہے اپنی بادشاہی کا اعلان کرے۔ تو اس وقت یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں جن کی کیا نام ہے تم جو ہے میرا شریک ٹھہراتے تھے، یا کیا نام ہے تم کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہمارے سفارشی ہیں۔ اب بعض حضرات، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو یوم القیامت ثم یوم القیامت یخزیہم سے مراد جہنم ہے، کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا تھا، یہاں پر علم سے علم والے لوگ جو ہیں وہ مراد انبیاء ہیں، کہ انبیاء جو ہیں اس وقت یہ کہیں گے کہ ان الخزي اليوم، یہاں پر یہ پہلا خزي ہے اس سے جہنم مراد نہیں، بلکہ یہ ان الخزي، یہ جو الخزي آ رہا ہے اس سے مراد جہنم ہے، اس سے مراد رسوائی بھی ہو سکتا ہے، ہاں البتہ یہ اس سے بھی جہنم مراد ہو سکتا ہے، لیکن ان الخزي، یہ جو الخزي ہے اس سے جہنم مراد ہے۔ ان الخزي اليوم وسوء، یہ بعض مفسرین کے نزدیک ان الخزي اليوم کہ جو اہل علم یا جو انبیاء کرام ہوں گے وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ بے شک رسوائی جو ہے، یہ جو ذلت جو ہے آج کے دن، ان کے لیے جو ہے آج کا دن جو ہے وہ رسوائی والا ہے یا وہ ذلت والا ہے، وسوء، اور وہ برا ہے، الکافرین، کافروں پر، کہ ان الخزي اليوم کہ بے شک رسوائی ہے آج کے دن ان کے اوپر، وسوء، اور وہ برا ہے، الکافرین، کافروں کے اوپر، یعنی آج کا دن کافروں کے لیے رسوائی بھی ہے اور کافروں کے اوپر یہ جو ہے یہ برا بھی ہے یہ دن۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جن کے ملائکہ نے جان نکالی، الذین تتوفا، تتوفا کا مطلب ہوتا ہے فوت ہونا، فوت ہونا اس سے مراد یہ نہیں کہ جن کی جان نکالتے ہیں ملائکہ، الملائکۃ ملائکہ، ظالمی انفسہم، انہوں نے خود اپنے اوپر جو ہے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، فالقوا السلم ما کننا، فالقوا، پس تب وہ کیا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں السلام، طاعات کو، یعنی کل قیامت والے دن یہ کفار مکہ کہیں گے یا یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا نہیں ہے، یہ اس آیت کے اندر ان کا یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تب یہ اپنے آپ کو طاعت والا ظاہر کریں گے، سلام طاعت کو کہتے ہیں، طاعت کو، ما کننا نعمل، کہ نہیں کیے ہم نے یہ عمل یا یہ کام، من سوئن، برے، یعنی یہ جو برے کام ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھے ہوئے ہیں ہم نے تو یہ کیے ہی نہیں ہیں۔ تو آگے یہ بلا، بلا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بما کنتم ہر اس چیز سے کنتم تعملون جو تم کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے تم دنیا کے اندر جو کرتے تھے۔ فادخلوا اب پس تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ فادخلوا پس تم داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں سے خالدین فیہا پس ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر ٹھہرو گے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ پس البتہ برا ہے متکبرین کا ٹھکانہ، یعنی جو لوگ تکبر کرتے تھے۔ یہی شروع میں دیکھیں کہ یہاں پر یہ انہ لا یحب المستکبرین کے متکبرین کی بات چلی تھی، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے آخر میں ان کا انجام کا ذکر کر دیا کہ یہ جو متکبرین لوگ ہیں، یہ جو تکبر کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک چیز اور اپنے آپ کو بڑا ماننے والے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ اس کے بعد یہ تو پہلے پوچھا گیا تھا کفار سے کہ کیا کیا نازل کیا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب نے، اب کچھ اور لوگوں سے پوچھا جائے گا تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کا ذرا تذکرہ بھی سنیں۔ وکیلا اور کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے اتقوا جو ڈرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ماذا انزل ربکم کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے تمہارے پاس، یا کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے؟ قالوا وہ کہیں گے خیرن اچھی بات، نیک بات، للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی ہے، فی ہذہ الدنیا حسنہ اس دنیا میں اچھائی کے ساتھ، یعنی جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیکی کی ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے اچھی بات ہی نازل کی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر اور آخرت کے اندر آخرت کا جو گھر ہے اس کا خیر بہتر ہے، یعنی آخرت کا جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ فَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ پس اچھا ہی ہے متقین کا گھر یا متقین کا ٹھکانہ۔ یہاں پر دار سے مراد گھر ہے، ٹھیک ہے، پیچھے بھی دار سے مراد گھر ہے، میں مفہومی اعتبار سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کتنا ہی اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہے متقین کا گھر، یعنی متقین کا ٹھکانہ جہاں پر وہ رہیں گے۔ اس کے بعد آگے اب یہ آگے ان کے جو جنت کے اندر وہ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے یا کہاں پر رہیں گے، یہ سارا ان کا تذکرہ آگے چل رہا ہے کہ جنات عدن یدخلونہا کہ باغات ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ، یدخلونہا وہ اس کے اندر داخل ہوں گے ان باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار چل رہی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون لہم ان کے لیے فیہا اس جنت میں ما یشاؤون کہ جو وہ چاہیں گے سب کچھ وہاں پر ہوگا، جو بھی وہ چاہیں گے، جس چیز کی ان کے دل کے اندر حسرت ہوگی وہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، حالانکہ ان کو مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے یہ چیز ضرورت ہے۔ اگر ذرا برابر بھی کسی کے دل کے اندر کسی بھی چیز کی کیا نام ہے کوئی خواہش ہوگی تو وہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ کذالک اسی طرح یجزی اللہ المتقین اللہ تعالی متقین کو جزا دیتا ہے یا متقین کو جو ہے بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ جن کی ملائکہ نے جان نکالی ہے، طیبین وہ ستھرے ہیں یعنی صاف ستھرے ہیں، یقولون وہ کہیں گے سلام یقولون وہ کہیں گے سلام سلامتی ہے علیکم تمہارے اوپر، ادخلوا الجنت تم سب کے سب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے یا جو تم نے عمل کیے، یا جو تم نے عمل کیے اب تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حل ینظرون اب پھر یہ جو ہے کفار کے بارے میں یہاں پر پھر ذکر فرما رہے ہیں کہ حل ینظرون کیا وہ انتظار میں ہیں یا کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ الا ان تأتیہم الملائکہ کہ یہ کہ آ جائے ان کے اوپر ملائکہ، اس سے مراد یعنی ملائکہ یعنی اسرائیل علیہ السلام جو ہیں آ جائیں اور ان کی روح قبض کر لیں، کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ ان کے اوپر آ جائیں؟ او یأتی امر ربک یا حکم آ جائے
تیرے رب کا یا ان کے اوپر جو ہے وہ تیرے رب کا حکم آ جائے، یعنی عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ کذالک اسی طرح فعلا کیا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبی کے ساتھ جو ہے اسی طرح ہی کیا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ خود اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ان تمام آیات کے اندر میں نے ترجمہ تو آپ کو بتا دیا۔ ان تمام آیات کے اندر پہلے یہ کفار قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے اس کی کہ جو کیا نام ہے وہ یہ کرتے تھے کہ تم بعد آ جاؤ ان چیزوں سے، تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تم ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اگر تم ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ مثال دے کر سمجھائے کہ آج تو تم جو ہے بڑے مزے اور بڑے تکبر کر رہے ہو، لیکن کل قیامت والے دن تم یہ کہو گے کہ ہم نے تو یہ اعمال، یہ جو ہمارے نامہ اعمال کے اندر یہ عمل لکھے ہوئے ہیں یہ تو ہم نے کیے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس وقت جو ہے تمہاری بالکل بھی نہیں سنی جائے گی، بلکہ تم سب کے سب جو ہے وہ جہنم کے اندر جاؤ گے، اور جو متکبرین ہیں جو جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ ایک بات یہ ہے آپ حضرات یہ سن لیں کہ ایک تو نیک لوگ ہوں گے مومن، اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جو گنہگار مومن ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان گناہگار مومنین کو بھی ڈائریکٹ جنت میں داخل کر سکتا ہے، لیکن ان کے لیے قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ وہ پہلے جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے اندر جو ہے جا کر کچھ دن جو ہے جو انہوں نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی جو ہے وہ سزا بھگتیں گے، اور سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ جو ہے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر جس کے دل کے اندر ایمان ہوا ہوگا تو اللہ رب العزت جو ہے کیا نام ہے اس آدمی کو بھی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ جہنم سے نکل کر جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جنت کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور جس آدمی کے ذہن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو سب سے اس کے اندر پہلی بات یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، کہ کوئی بھی ہم کام کریں یا ہم سے کوئی برا فعل سرزد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو ہم ہر وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بعض اوقات ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے کیا نام ہے انسان جو ہے وہ کیا نام ہے خارج ایمان سے خارج ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ اگر اس حالت کے اندر جو ہے وہ اس کی موت آ جائے تو کیا وہ پھر جہنم میں تھوڑی جائے گا؟ وہ تو کیا نام ہے ایمان کی حالت کے اندر مرا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت 5 نمازوں کے ٹائم یا کسی بھی وقت جو ہے یا تو یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں یا تجدید ایمان کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں بس صرف اپنے جو ہمارا مطلب پورا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بس یہ اللہ نے کیا ہے، جو ہمارا مطلب پورا نہیں ہو رہا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب کیوں نہیں پورا ہو رہا، یا ہمارے اوپر مشکلات آ رہی ہیں تو یہ کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو میں ہی نظر آیا تھا کہ میرے اوپر مشکلات جو ہے وہ مسلط ہو گئی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یقین رکھنا ہے ہر بات کے اندر کہ ہمارے کوئی ہمیں خوشی ملتی ہے یا کوئی بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ہمیں صرف اور صرف یہ یقین ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرے کہ یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، اور صحت بھی تیری نعمت ہے، یا اللہ میں بیماری والی جو تیری نعمت ہے
اس کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا اللہ اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت کے اندر تبدیل کر دے۔ یعنی اس کی ناشکری بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لی کہ یا اللہ میرے اندر یہ اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے کہ میں تیری بیماری والی جو نعمت ہے اس کو قبول نہیں کر سکتا، یا اللہ اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت کے اندر تبدیل فرما دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے اہل جنت کا ذکر آیا، اور اہل جنت کو جو ہے فرشتے سلام کہیں گے اور ان کو کہیں گے یہ دروازے ہیں جس سے مرضی تم جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اور جب وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اس کے نیچے باغات ہوں گے اور نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ جو بھی جس چیز کا بھی دل کے اندر جو ہے وہ تقاضا کریں گے وہ کیا نام ہے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کفار مکہ کے اوپر، قریش مکہ کے اوپر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ خود ہی اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تو ان کو بار بار موقع دیا لیکن انہوں نے اللہ کی بھی نہیں مانی، اللہ کے نبی کی بھی نہیں مانی۔ فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فاصابهم پس پہنچا ان کو، سیئات کا مطلب ہوتا ہے برائی، جو انہوں نے برائیاں کی ہیں وہ ان کو پہنچی ہیں، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے ہیں، اصابہم ان کو پہنچی برائی، ما عملو جو انہوں نے کام کیے ہیں یا جو انہوں نے عمل کیے ہیں، وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، وحاقہ کا مطلب ہوتا ہے اور کیا نام ہے الٹ پلٹا، وحاقہ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا یا الٹ پڑا، بہم ان کے اوپر، ما کانوا بھی یستہزئون جس چیز کے بارے میں جو ہے یہ استہزاء کرتے تھے اور جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو جماعت ہوتی تھی وہ چونکہ کمزور لوگ تھے تو یہ ان کے مذاق اڑاتے تھے، قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کا مذاق اڑانا یا صحابہ کا مذاق اڑانا یا نبی کا مذاق اڑانا یا دین کا مذاق اڑانا یا شریعت کا مذاق اڑانا یہ ان کے لیے کوئی سود مند ثابت نہیں ہوا، بلکہ وہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنا، اور یہ آج اسی کی سزا جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے یہ بھگت رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، 4-5 منٹ ہیں۔ کاشف بھائی آپ بھی خیریت سے ہیں؟